اسی طرح جو 9ویں ذی الحجہ کا دن ہے یہ بھی بڑی فضیلت والا اور اہمیت والا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 9ویں ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو 9ویں ذی الحجہ کا روزہ وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ حکم حاجیوں کے علاوہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ جو حجاج کرام 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفات میں وقوف کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ان کے لیے مسنون اور مستحب یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کو شبہ لاحق ہے کہ آیا نبی کریم علیہ السلام نے آج عرفات میں روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ تو ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دودھ کا ایک پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھجوا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ سارے صحابہ کے سامنے نوش فرما لیا، پی لیا۔ تو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وہاں وقوف کرنے والے حاجیوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد، نسائی، ترمذی میں مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا۔ پھر میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج ادا کیا، انہوں نے بھی اس مقام پر اس دن روزہ نہیں رکھا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں نے حج ادا کیا تو آپ نے بھی عرفہ کے دن عرفات میں روزہ نہیں رکھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی میں نے حج کیا، انہوں نے بھی اس مقام پہ روزہ نہیں رکھا، لہذا میں بھی روزہ نہیں رکھتا ہوں، لیکن میں نہ تو اس سے منع کرتا ہوں اور نہ میں اس کا حکم دیتا ہوں۔ تو ان روایات کی روشنی میں معلوم ہوا کہ وہ افراد جو حج کے لیے اور وقوف عرفہ کے لیے یوم عرفہ کو عرفات میں موجود ہوتے ہیں تو وہ روزہ نہ رکھیں، تاکہ کہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے وقوف عرفہ میں کوئی غفلت ہو، کوئی سستی واقع ہو۔ ان کے لیے سب سے اہم عبادت وہ وقوف عرفہ ہے، وہ سے وقوف کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پوری دل جمی سے اور ذوق اور شوق سے اور لگن سے دعائیں مانگیں اور مناجات کریں۔ باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ عمل مستحب ہے کہ وہ 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھیں، یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔